ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر غریب نواز نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ شکریہ۔ برادران ملت اسلامیہ، پیارے نبی دنیا میں تشریف لائے، عزیزان گرامی نقطہ ملاحظہ فرمائے، علماء سے سنا ہوگا، خطبہ کی زبانی سنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ زمین بنائی اپنے پیارے حبیب کے واسطے، آسمان بنایا اپنے پیارے حبیب کے واسطے، چاند اور سورج کو بنایا اپنے پیارے حبیب کے واسطے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ساری چیزیں رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب کے واسطے بنائی، اور وہی پیارا حبیب اللہ تبارک و تعالی جب دنیا میں بھیج رہا ہے تو یتیم بنا کر کے بھیج رہا ہے۔ نبی دنیا میں تشریف لائے تو یتیم بن کر کے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے پیارے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو یتیم بنا کر کے بھیجا۔ کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی؟ ابھی سرکار دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، 6 ماہ کے ہیں والدہ محترمہ کے شکم مبارک میں کہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ یوں تو بے شمار حکمت ہے، لیکن ایک دو بیان کر دو۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے والد محترم کو اس لیے اٹھا لیا کہ اگر آپ کے والد محترم دنیا میں ہوتے تو سرکار کا کوئی بھائی بھی پیدا ہوتا، کوئی بہن بھی پیدا ہوتی، اور جب بھائی بہن ہوتے اور سرکار کسی مقام پر فرماتے ایوکم مثلی، ہے کون تم میں میری مثل، تو سرکار کا بھائی سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا اور کہتا اے محمد عربی، تمہارا بھائی میں ہوں، تمہارا جواب میں ہوں، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہ تھا میرے محبوب کو کوئی بھائی کہنے والا دنیا میں پیدا ہو، لیکن بدقسمتی سے آج کچھ گستاخ رسول نبی کو بھائی کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دوسری حکمت یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تا قیامت ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں خربوں بچے یتیم پیدا کرنا تھے تو سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب کو یتیم بنا کر کے دنیا میں بھیجا، تاکہ جب کسی یتیم کو اپنی یتیمی پر رونا آئے وہ میرے محبوب کی یتیمی کا خیال کر لے، اس کو سب آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آ رہی ہے یا جا رہی ہے؟ آ رہی ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھا سنا ہے۔ یہ آپ کی محنتیں ہیں، آپ نے ایسا ماحول بنا دیا، بہت نیک ہے ہمارے مولانا غلام مرسلین صاحب قبلہ۔ ہمارے علاقے میں حضرت کی دھوم مچی ہوئی ہے، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو امام صاحب بھی ملے تو اتنے قابل، اتنے ہونہار، اتنے سنجیدہ مزاج اور اتنی سادگی دیکھیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی جو جانتا نہیں ہوگا وہ تو یہ کہے گا یار یہاں کوئی مفتی صاحب ہے ہی نہیں، مگر میں کہتا ہوں نجات ظاہر پرستی پر اگر کچھ علم دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ غلام مرسلین کی سادگی ہے، اور پیچھے برادر گرامی مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، مجھے تو یہاں آنے کے بعد میں پتا چلا کہ حضرت کی سسرال شریف ہی یہی کی ہے، ورنہ میری تو ان سے بارہا ملاقات لودھی پورہ میں ہوتی تھی۔ میں ادھر آیا تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ تو ہمارے مفتی نظام الدین مائک پر بول رہے ہیں، تو مولانا مسلم صاحب نے بتایا کہ حضرت کی سسرال ہے یہاں کی، تو مجھے اور اچھا لگا کہ آپ لوگ ایسے ایسے عالموں سے رشتہ داری کرتے ہیں، ماشاءاللہ، مطلب اتنا اچھا مزاج، اتنی اچھی سوچ، مگر یار کبھی کبھی تھوڑا سا ایک خطرہ لگتا ہے ہمیں اپنے کچھ بھائیوں کی طرف سے، ان کی طرف سے جو پلپلے ہوتے ہیں، پلپلے ان کی طرف سے خطرہ لگا رہتا ہے۔ حضرت سمجھنا بڑا مشکل ہے مفتی صاحب اس دور میں کہ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بیان کروں، ہزار باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ کچھ ہمارے سنی بھائیوں کا حال یہ ہے، کہتے ہیں کہ ذاکر صاحب ہم تو سنی ہیں، ہم تو ٹناٹن سنی ہیں، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، تم بھی نبی کا نام لیتے ہو، وہ بھی نبی کا نام لیتے ہیں، تم بھی نبی کا نام لیتے ہو، وہ بھی نبی کا نام لیتے ہیں، مگر جھگڑا کیا ہے؟ ہم جھگڑا نہیں سمجھ پاتے۔
झगड़ा नहीं समझ पाते। मन का समझोगे प्यारे, थोड़ी देर से समझोगे। ये उस वक्त नहीं समझ पाते जब तुम रिश्ते करते हो अपनी बेटियों के, अपने बेटों के। मालदारी के चक्कर में आकर के मोटे से रिश्ता कर लिया। ये ना पूछा इसका अकीदा क्या है, ये ना पूछा इसका मामलात क्या है, ये ना पूछा इसकी रिश्तेदारी कहाँ कहाँ से है। मैं कहता हूँ प्यारे, 2 रुपए की हांडी खरीदते हो तो 6 तरफ से ठोक बजा करके देखते हो, ये फूटी तो नहीं, चटकी तो नहीं, फटी तो नहीं। मगर रिश्ता कर रहे हो तो कभी किसी से पूछा नहीं, मालूम न किया। तुमने पूछा नहीं रिश्ता किससे करे किससे ना करे। बाद में हमने कहा तुमने ऐसी जगह से रिश्ता क्यों कर लिया, तो कहते हो जाकिर साहब वो वहाबी नहीं है, वो ऐसा है कि वो दोनों तरफ से मामलात रखता है। हमने कहा प्यारे, इसी को तो सुलह कुल्ली कहते हैं। और जो सुलह कुल्ली होता है, जाकिर हमीरपुरी डंके की चोट पर कहता है, सुलह कुल्लियत वहाबियत के जीने की पहली सीढ़ी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुलह कुल्लियत वहाबियत के जीने की पहली सीढ़ी होती है। जो सुलह कुल्ली हो गया वो गया काम से, वो हमारा नहीं रहता। तो हमने कहा उससे, मैंने कहा यार तुम्हें फर्क नजर नहीं आता? बोले हमें कुछ नजर नहीं आता। नबी का नाम वो भी लेते हैं, नबी का नाम आप भी लेते हो, वो भी तारीफ करते हैं, आप भी तारीफ करते हो। तो हमने कहा यार हमें तुम्हारे अंदर ही कुछ खटका लग रहा है। मैंने कहा तुम्हारे अंदर कुछ खटका लग रहा है। तो बोले नहीं मैं तो सुन्नी हूँ। तो और बोले कि वो मैं आपको एक मिसाल दूं, मन कह दीजिए। तो वो एक साहब को पकड़ के लाए, बोले जाकिर अमीरपुरी साहब ये भी नबी की सीरत बयान करते हैं। तो ये महाराष्ट्र अकोला की बात है, मैं आपको ये भी बता दूं, महाराष्ट्र अकोला की। तो बोले जाकिर अमीरपुरी साहब ये भी नबी की सीरत बयान करते हैं। तो हमने कहा साहब आप नबी की सीरत बयान करते हैं? बोले हाँ करते हैं। मन का तरीका क्या है? बोले हमारे नबी बड़े अच्छे इंसान थे। अबे मन का थे नहीं है बेवकूफ, ये कह रहा है कि हमारे नबी बड़े अच्छे इंसान थे। अरे थे तो वो कहेगा जिसका अकीदा ये होगा कि मरकर मिट्टी में मिल गए। जी 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 बेशक। ये कह रहा है कि हमारे नबी बड़े अच्छे इंसान थे। अबे मन का ये क्या थे नहीं है? बोला हाँ वो मौलाना हमारे नबी बड़े अच्छे इंसान हैं। मन का कितने अच्छे हैं? बोले अपने ही हाथों अपने कपड़ों को धो लिया करते, अपने ही हाथों अपने घर में झाड़ू लगा लिया करते, अपने कपड़ों को ऐसा कर लिया करते, वैसा कर लिया करते। मैंने कहा इसके अलावा कुछ और भी बयान करो। बोले इसी तरीके की सैकड़ों बातें हैं। मैंने कहा जालिम तुझे शर्म नहीं आती? तौहीन के जुमले सारे बयान कर रहा है कि अपने हाथों से घर में झाड़ू लगा लेते, अपने कपड़ों को धो लेते। मैंने कहा इसको क्यों बयान नहीं करता कि मेरे नबी की शान तो वो है। मेरे नबी की बारगाह में हबीब यमनी ने आकर के सवाल किया था, हम तब मानेंगे जब चांद 2 टुकड़े हो जाएगा। मेरे नबी ने चांद के चांद की तरफ उंगली का इशारा किया ही था, चांद 2 टुकड़े हो गया। आला हजरत ने फरमाया कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग। अरे अंधे लजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे लजदी देख ले। मैंने कहा जालिम इसको क्यों बयान नहीं करता कि मेरे नबी की बारगाह में पेड़ चल करके आ गया? इसको क्यों बयान नहीं करता कि अबू जहल ने पूछा था बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे नबी ने फरमाया मैं बताऊं या वो खुद ही बता दे जो तेरी मुट्ठी के अंदर है? इसको क्यों बयान नहीं करता? अब मैंने कहा सुन, ये था तेरा तरीका, अब तो सुन जरा हमारा तरीका। बोले सुनाइए। मैंने कहा नजर बढ़ाइए। बोले कैसे बढ़ेगी? मैंने कहा बरेली का सुरमा लगा बढ़ जाएगा। बरेली का सुरमा लगा बढ़ जाएगा।
वरना मन का जब तक तुझे इतना ही नजर आगा जितने तेरी निगाह है। मैंने कहा एक साहब की एक आंख थी और एक गायब थी। जहां बैठते लखनऊ का जिक्र करते, लखनऊ बड़ा अच्छा शहर है, लखनऊ बड़ा अच्छा शहर है, लखनऊ बड़ा अच्छा शहर है। तो एक दिन साथी बोले यार जहां बैठता तू लखनऊ की तारीफ करता, देख करके क्यों नहीं आता है कैसा? अब ये गया देखने तो एक आंख तो थी, जब देख करके 2-4 दिन में वापस आया तो साथी बोले क्यों साहब लखनऊ कैसा लगा? बोले यार बहुत अच्छा शहर है, कसम खुदा की रोड बड़े शानदार है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, हरियाली बहुत अच्छी है, मगर एक ही कमी है। कहा वो क्या? बोले जब इधर से गया था तो इधर की मार्केट बंद थी और जब उधर से आया तो उधर की मार्केट बंद थी। तो साथी बोले जनाब लखनऊ की तो दोनों मार्केटें खुली हुई हैं, मगर एक मार्केट तुम्हारी बंद है, इसलिए तुम्हें बंद नजर आ रही थी। तो मैंने कहा नादान ये था तेरा तरीका, अब तो सुन जरा हमारा तरीका। बोले सुनाइए। मैंने कहा मेरे नबी की शान ये है कि मेरे नबी मक्के की गलियों में उस रास्ते से गुजरे हैं जिस रास्ते पर मक्के की काफिर औरत एक घर का साजो सामान बांध करके बैठी हुई है किसी मजदूर की तलाश में। नबी उधर से गुजरे, बुढ़िया के करीब जा करके पूछते हैं अम्मा जान यहाँ कैसे बैठी हो? बुढ़िया ने कहा बेटा मजदूर की तलाश में बैठी हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं अम्मा जान मुझसे अच्छा मजदूर तुम्हें कौन मिलेगा? बुढ़िया ने कहा बेटा मजदूरी का शौक है तो गठरी यहाँ से उठाओ फला जगह पर पहुंचा दो। मेरे नबी फरमाते हैं अम्मा जान शौक नहीं बल्कि आदत है कमजोरों की मदद करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदत है कमजोरों की बेशक मदद करना। मेरे नबी सबके लिए रहमत है। ये पॉइंट नजर में रखिएगा जहां से मैंने अपनी तकरीर शुरू की थी कि रब ने फरमाया ए महबूब हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। टॉपिक वही चल रहा है, मेरे नबी सबके लिए रहमत है। देखिए काफिर औरत है मगर नबी पास में जाकर के पूछते अम्मा कैसे बैठी हो? कहा बेटा मजदूर की तलाश में। कहा शौक है तो गठरी वहां पहुंचाओ। नबी फरमाते हैं शौक नहीं आदत है कमजोरों की मदद करना। नबी ने गठरी सर पर ली चल लिए, नबी आगे आगे चल रहे हैं, औरत पीछे पीछे आ रही है, सिलसिला गुफ्तगू शुरू होता है। मेरे नबी फरमाते अम्मा जान ऐसा लग रहा है कुछ परेशान नजर आ रही हो, ये बताओ आखिर मक्का छोड़ करके क्यों जा रही हो? परेशानी क्या है? बोली बेटा ठीक सवाल किया है तूने, इसलिए जा रही हूँ कि यहाँ पर एक मोहम्मद अरबी नाम का शख्स है जो लोगों को ये दावत देता है अल्लाह को एक जानो, मुझे अल्लाह का रसूल मानो। ऐ बेटा मुझे उसके नाम से नफरत है, उसके काम से नफरत है, उसके चालो चलन से नफरत है, उसकी गुफ्तार से नफरत है। मगर ऐ बेटा लोगों ने अपने दादा परदादा के दीन को छोड़कर उसके दीन पर चलना शुरू कर दिया है। ऐ बेटा मैं इसलिए जा रही हूँ कहीं मैं भी उसकी बातों में ना आ जाऊं। अब मिलक के मेरे बुजुर्गों दोस्तों जरा थोड़ी देर के लिए कलेजे पर हाथ रख करके बताओ आज अगर कोई हमारी बुराई सामने से करेगा हम कहेंगे प्यारे या तो तू रहेगा या हम रहेंगे, या तू रहेगा या हम रहेंगे। मगर वाह रे सुन्नी मुसलमानों कुर्बान जाओ हमारे नबी के फरमान पर। हमारे नबी की शान ये है बुढ़िया सामने से बुराई करती चली जा रही है, नबी मुस्कुराते चले जा रहे हैं। और जब नबी मुस्कुराए आला हजरत ने फरमाया जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। नबी मुस्कुराते चले जा रहे हैं, बुढ़िया कहती चली जा रही है बेटा एक बात तो बता दे, तेरी बड़ी अच्छी आवाज है, तेरी मोहनी सूरत है, बड़ा अच्छा अंदाज है, बेटा एक बात मेरी मान लेना कहीं तू उसकी बातों में मत आना वरना उसका कमाल ये है कि जो उससे एक मर्तबा कलाम करता है वो उसी का हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी बात यहीं तक पहुंची थी कि मंजिल आ गई। बुढ़िया बोली बेटा गठरी यहीं रख दो। नबी ने गठरी रखी चल दिए। बुढ़िया कहती है बेटा मजदूरी तो लेते जाओ। मेरे नबी ने फरमाया अम्मा जान मैं मजदूरी लेने नहीं मैं मजदूरी देने
کے لیے سبحان اللہ بہت خوب ارے نہ تم دیکھتے ہو اور نہ ہم دیکھتے ہیں اب ذرا ایڈوانس میں بول دو سبحان اللہ آگے سے پیچھے تک بول دو یا رسول اللہ نہ تم دیکھتے ہو اور نہ ہم دیکھتے ہیں ارے غریبوں کو شاہ امم دیکھتے ہیں غریبوں کو شاہ امم دیکھتے ہیں اور نظر میں بولاتے نہیں خلد کو بھی ارے نظر سے جو باب حرم دیکھتے ہیں نظر سے جو باب نبی مسکراتے ہوئے جانے لگے بڑھیا بولی بیٹا مزدوری نہیں لے رہے ہو تو مت لو مگر اپنا پتہ تو بتاتے جاؤ اپنا ایڈریس تو بتاتے جاؤ آخر تمہارا نام کیا ہے آخر تمہارا کام کیا ہے تمہارا پتہ کیا ہے میرے نبی فرماتے اماں جان پتہ مت پوچھو کہیں پریشانی نہ بڑھ جائے مت پوچھو کہیں پریشانی بڑھ نہ جائے مگر حضرات دل کی دنیا تو بدل ہی چکی تھی بڑھیا بولی بیٹا تیری موہنی صورت ہے بڑا اچھا انداز ہے جب تک پتہ پوچھ نہ لوں گی دل کو قرار نہیں آئے گا بے شک ذرا زور سے بولو سبحان اللہ جب تک پتہ پوچھ نہ لوں گی دل کو قرار نہیں آئے گا نبی فرماتے اماں جان قرار نہیں آئے گا تو پتہ لکھو جس کے تمہیں نام سے نفرت ہے چالو چلن سے نفرت ہے گفتار سے نفرت ہے اے اماں سن لو وہی محمد عربی اس وقت تمہارے سامنے کھڑا ہے اتنا سننا تھا بڑھیا قدموں میں گر پڑی بولی یا رسول اللہ سچ سنا تھا کہ جو ایک مرتبہ کلام کرتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے اور اپنا بنائیے سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے نبی سب کے لیے رحمت بے شک بے شک میں نے مہاراشٹر میں کولا سے اس ظالم سے کہا میں نے کہا سن وہ تھا تیرا طریقہ یہ ہے ہمارا طریقہ میں نے کہا اور سنا ہے اور اس سے کم کہا اس سے زیادہ کہا جو پل پلا تھا پل پلا کے وہ جھگڑا کیا ہے ہم نہیں سمجھ پاتے تم کہتے ہو لڑکیاں ان کی لے لے دینا جائز نہیں ان علماء کرام سے پوچھو لینا دینا دونوں برابر ہیں رشتہ داری مت کرو ان کے یہاں اگر تم رشتہ داری کرو گے یہ سوچ کر کے کہ لینا جائز ہے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے دل کو تسلی دوں جب کہ لینا دینا دونوں نہ جائز ہے مگر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ لائی تو رہے گھر کو لائی تو رہے ٹھیک ہے لا رہے مگر جس لڑکی کو تم لے کر کے آ رہے ہو اس کا ابا مرے گا تو تم جاؤ گے نہیں اماں مرے گی تو جاؤ گے نہیں یہ لفظ مرنا جو استعمال کیا جا رہا ہے انہی کے بارے میں تو آتا ہے کہ مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ دو ورنہ ہم اور آپ کے بارے میں تو آقا نے فرمایا تھا الموت تحفۃ المؤمن موت مومن کے لیے تحفہ ہوا کرتی ہے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ کچھ ہمارے سنیوں کا حال بھی یہ ہے کہ ریڈی میڈ جنت تلاش کر رہے ہیں نماز پڑھنا نہ پڑے مگر جنت مل جائے روزہ رکھنا نہ پڑے مگر جنت مل جائے ایک صاحب سے ہم بولے نماز تو پڑھا کرو تو بولے قاری صاحب جس ٹائم کی ہاتھ لگے تو پڑھ تو لوں تو ان کا ہاتھ لگنے کو کوئی بھاگی پھر رہی ہے کیا یہ لے ہاتھ لگے تو پڑھ تو لوں ابے کوئی بھاگی پھر رہی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا نماز فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں تو یوں کہہ رہا جس ٹائم کی ہاتھ لگے پڑھ تو لو کوئی بھاگی پھر رہی ہے نہیں بتاؤ سوچ سمجھ کے بتائیے گا آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ تو بات چل رہی تھی کچھ ہمارے سنی بھائیوں نے ایک تھیٹر اور بنایا میں بالکل صاف صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کڑوی لگے گی لیکن یہ سوچ کر کے پی لیجئے گا کڑوی دوائی جلدی اثر کرتی ہے بہت جلدی کرتی ہے نا ایک وہ رشتہ کر لیا ہاں برات لے کر آ رہے ہیں اپنے بیٹے کی 2 دن پہلے خبر بھیجیں گے سمدھی صاحب تمہارے امام سے نکاح نہیں پڑھوائیں گے ہم نے کہا کیوں بولے دیوبندی ہے وہابی ہے اس سے نکاح پڑھوانا جائز نہیں ہے
تو وہ کہے گا تم اپنا امام اپنے ساتھ لیے ہی اور ہمارے امام کو پیسے دے دیے. یہ بھی چل رہا ہے مفتی غلام مرسلین صاحب, یہ بہت چل رہا ہے مفتی نظام الدین صاحب, یہ بہت چل رہا کہ وہ تم اپنے امام کو ساتھ لیے ہی ہو. میں کہوں گا بے وقوفو, نکاح کی باری آ رہی ہے تو تم اپنے امام کو ساتھ لے کر کے جا رہے ہو. جس دن تیرا سمدھی مرے گا تو کیا گاؤں کے امام کو لے کر کے جائے گا نماز جنازہ پڑھوانے؟ جس دن سمدن کا انتقال ہوگا لے کر کے جائے گا. رشتہ کرنے سے پہلے ٹھوک بجا کر رشتہ کرو. کسی وہابی کسی بدعقیدہ کے یا رشتہ نہ کرو, جائز نہیں. مت کرو رشتہ, ایسی جگہ رشتہ کرو, ایسی جگہ رشتہ کرو جس گھر کی بیٹی لے کر کے آ رہے ہو دلہن بنا کر کے, اس گھر میں دیکھ لو اس گھر میں کوئی شرابی تو نہیں ہے, کوئی جواری تو نہیں ہے, کوئی سٹے باز تو نہیں ہے, کوئی وہابی تو نہیں ہے, کوئی دیوبندی تو نہیں ہے, کوئی چور تو نہیں, کوئی بدماش تو نہیں ہے. ایسا گھرانہ تلاش کرو. ہم جس لڑکی کو دلہن بنا کر کے لا رہے ہیں وہ قرآن پاک پڑھی لکھی بھی ہے کہ نہیں, نماز پڑھتی بھی ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک. میں نے اس مہاراشٹر کے ظالم سے کہا تھا ملکہ سن, تو جو اپنے آپ کو سنی بنا پھر رہا ہے کہ لڑائی نہیں سمجھ پاتے, لڑائی کیا ہے ہم بتا رہے ہیں. تو نے ہمارے نبی کے مقام کو سمجھا ہی نہیں. ہمارے نبی کی شان یہ ہے, ہمارے نبی کی شان تو دیکھیں کہ ہمارے نبی نے دل کی بات بھی پہچان لی, مگر پھر بھی اس سے کہہ دیا تو کس لیے آیا ہے. چند یہودی آئے, یا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں مگر ایسے نہیں پڑھیں گے. نبی پوچھتے کیسے پڑھو گے؟ بولے یا رسول اللہ جب تک کوئی معجزہ نہ دیکھ لے. نبی فرماتے ہیں کیا دیکھو گے؟ ہاتھ میں کھجور کی گٹھلی لائے تھے. بولے یا رسول اللہ شام کو لگا دی جائے, رات ہی رات میں پیڑ تیار ہو اور اس پر پھل آ جائے, صبح کو ہم پھل کو کھاتے چلے جائیں گے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کے چلے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اب بلاؤ کتنا بڑا کوئی سائنسداں ہو جو ایک ہی رات میں پیڑ تیار کر دے اور اس پر پھل بھی لگا دے. نبی مسکراتے ہیں فرماتے ہیں گٹھلی میرے حوالے کرو. کہاں لگواؤ گے؟ چلو نبی آگے آگے چل رہے ہیں, یہودی پیچھے پیچھے ہے. بستی ختم ہوئی, جنگل آ گیا, پہاڑی آ گئی. ایک یہودی بولا کہ یہی لگا دی جائے. میرے نبی نے اپنے دست مبارک سے پتھر کی چٹان کو ہٹایا, کھجور کی گٹھلی رکھ دی, اپنے ہی مبارک ہاتھوں سے چٹان کو ڈھانپ رہے ہیں. مگر ڈھانپتے وقت فرمایا تھا اے پتھر کی چٹان تجھے آج ہی رات میں پیڑ تیار کر کے پھل دینا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت یہاں ایک نقطہ بیان ہوا کہ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا. بہت اچھا سننا ہے آپ. کیا نقطہ بتائیے, اہل علم کو چھوڑ کر پوچھ رہا ہوں, ہے ہمت تو بتائیے. بتا تو دیں گے لیکن تھوڑی دیر میں بتا پائے. نبی نے کس سے فرمایا تھا؟ ذرا زور سے بولو. اور لگائی کیا جا رہی تھی؟ گٹھلی. مگر نبی نے گٹھلی سے نہیں فرمایا, پتھر سے فرمایا اے چٹان تجھے پیڑ تیار کر کے پھل دینا ہے. تاکہ یہ یہودی پھل کھاتے چلے جائے, کلمہ پڑھتے چلے جائے. گٹھلی لگائی, سرکار گھر آ گئے. ادھر یہودیوں میں میٹنگ ہوئی, ایک کام کرو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, گٹھلی چرا لاؤ. نہ گٹھلی ہوگی نہ پیڑ ہوگا, نہ پیڑ ہوگا نہ پھل ہوگا, نہ پھل ہوگا نہ ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان بنیں گے. بے شک بے شک. صبح نمودار ہوئی, ان کی میٹنگ تو رات ہی رات میں پاس ہو گئی تھی. صبح نمودار ہوتی ہے, یہودی سرکار کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ ہم اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے آئے ہیں. نبی چل دیے آگے آگے ہے, یہودی پیچھے پیچھے ہے. جس کی جیب میں گٹھلی ہے کبھی دوڑ کر ادھر آتا ہے, کبھی بھاگ کر ادھر جاتا ہے. دیکھو گٹھلی تو میری جیب میں ہے, پیڑ ہوگا ہی نہیں. دیکھو گٹھلی میری جیب میں ہے, پیڑ ہوگا ہی نہیں. مگر چلتے چلتے بستی ختم ہوئی, یہ خوب گٹھلی دکھا رہا ہے, دیکھو یہ ہے گی میری جیب میں. مگر جیسے ہی پتھر کی چٹان کے قریب پہنچے, ایڈوانس میں بول دو سبحان اللہ. کیا دیکھتے
ہیں شاندار کھجور کا درخت وہیں پر کھڑا ہوا ہے اور اس پر شاندار کھجوریں بھی لگ رہی ہے. فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی, فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی, اور تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو گئی, اور جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, اور جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو گئی. شاندار پیڑ کھڑا ہے, کھجوریں لگ رہی ہے. نبی فرماتے ہیں دیر کس بات کی ہے, تو جس کی جیب میں گٹھلی تھی اب اس کے ساتھیوں نے اس کا جینا دو بھر کر دیا. کہا تو کہہ رہا تھا گٹھلی میری جیب میں ہے, یہ پیڑ کہاں سے آ گیا؟ بولا میں گٹھلی لے کر کے گیا ہوں. بولے تو پھر پیڑ کہاں سے آ گیا؟ ضد بحث ہوئی. نبی فرماتے ہیں وعدہ پورا کرو. چند یہودی پیڑ پر چڑھے, کھجوریں توڑ کر کے کھانا شروع کر دی. یہاں بھی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں, کچھ کھا رہے ہیں, کچھ جیبوں میں چھپا رہے ہیں. نبی سب دیکھ رہے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں یہ بتاؤ کھجوروں کا ذائقہ کیسا ہے؟ بولے یا رسول اللہ ذائقہ تو اچھا ہے مگر اس میں گٹھلی نہیں ہے. میرے نبی فرماتے ہیں سن لو, گٹھلی تمہاری جیب میں ہے تو اس میں کہاں سے ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. میرے نبی نے یہی تو دیکھا تھا تبھی تو گٹھلی سے نہ فرمایا, پتھر کی چٹان سے فرمایا. نبی جانتے تھے گٹھلی یہ چرا کر کے لے جائیں گے, گٹھلی یہ چرا کر کے لے جائیں. اب بتائیے یہاں پر کچھ حجاج کرام ہیں, کچھ حاجی لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہیں, اب وہ بتائیں آج بھی وہاں دو قسم کی کھجوریں ہیں, ایک گٹھلی والی اور ایک بغیر گٹھلی والی. اور جس میں گٹھلی نہیں ہوتی اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے, اس کا ریٹ بھی مہنگا ہوتا ہے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. ہم نے کہا میرے نبی کی شان یہ ہے. کہا وہ مولانا میں سمجھ گیا آپ کی بات کو. من کا تو نہیں سمجھے گا مگر میں اس پلپلے کو سمجھا رہا ہوں. یہ جو کہہ رہا ہے لڑائی کس بات کی ہے, جھگڑا کس بات کا ہے, تو نہیں سمجھے گا مگر من کا اس کا سمجھنا ضروری ہے. پلک کے بزرگوں دوستو میں نے کیا کہا تھا, نبی فرماتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ کہ جس کا دودھ پیتا بچہ انتقال کر جائے, علی اصغر کا تصور کر لینا تم کو صبر آ جائے. بے شک بے شک. سبحان. یہی سے چلے تھے میں تقریر سمیٹنا شروع کر دوں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا. 12:10 ہو گئے, غالباً 1 گھنٹے سے مجھے اوپر ہو گیا بولتے ہوئے. آپ نے حق ادا کر دیا اور یہ بتا دیا کہ 12 بجے کے بعد بھی ارے آنکھیں لا بند ہو سکی. بے شک 12 بجے کے بعد بھی آنکھیں لا بند ہو سکی. کیوں؟ ارے کیوں کہ رسول پاک کے ارے آلے کا انتظار ہے, کیونکہ رسول پاک کے ارے آلے کا انتظار ہے. بات ختم کی طرف لے کر کے چل رہا ہوں. نبی تشریف لانے والے ہیں. زمین بولی یا اللہ مجھ میں پیدا فرما, تو آسمان نے کہا میرے اوپر پیدا فرما. رات بولی مجھ میں پیدا فرما, دن نے کہا یا اللہ اس پیارے محبوب کو مجھ میں پیدا فرما. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل ان سب کو خوشخبری دے دو, زمین سے کہہ دو اس نبی کی ولادت تیرے اوپر ہوگی, اور آسمان سے کہہ دو اس نبی کو معراج تیرے اوپر ہوگی. یعنی جشن ولادت زمین پر سجے گی, جشن معراج آسمان
आसमान तेरे ऊपर सजेगी। अभी जिब्रील दोनों को खुशखबरी दे रहे हैं। इतने में रात ने भी मौका गनीमत जाना, या अल्लाह मुझ में पैदा फरमा, मैं काली हूँ ताकि मुझे रोशनी मिल जाए, उजाला मिल जाए। आवाज आई है रात तू काली है, ये भी किसी का सदका है। जरा जोर से बोलो, किसका सदका है? शेर में सुना दूं? बड़े मरे दिल से कह रहे हैं आप लोग। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। किसका सदका है? ना होती सिया रात काली अंधेरी, ये रात भी काली ना होती, ना होती सिया रात काली अंधेरी, अगर उनके गेसू जो काले ना होते, अगर वो नबी नूर वाले ना होते, तो जहां में कहीं भी उजाले ना होते, अगर वो नबी। दिन बोला मुझ में पैदा फरमा, रात बोली मुझ में पैदा फरमा, लेकिन मिलक के बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को जब दुनिया में भेजा तो न रात है न दिन है, बल्कि रात जा रही है, सुबह सादिक आ रही है, और पीर का दिन है, सुबह सादिक का वक्त है, नबी की आमद है। जैसे ही नबी तशरीफ लाए, जमीन बोली मेरा नबी आ गया, आसमानों ने कहा हमारा नबी आ गया, चांद बोला मेरा नबी आ गया, सूरज ने कहा मेरा नबी आ गया, सितारे बोले हमारा आ गया, मर्द बोले हमारा आ गया, औरतों ने कहा हमारा नबी आ गया, बच्चे बोले हमारा नबी आ गया, बेकस बोले हमारा आ गया, बेबस बोले हमारा नबी आ गया। यही तक महदूद नहीं, खुद खालिक कायनात ने फरमाया मेरी मखलूक को रो रो कर बख्शवाने वाला आ गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खुद रब्बे कायनात ने फरमाया मेरी मखलूक को रो रो कर बख्शवाने वाला आ गया। किसी आशिक ने कलम लिया, कागज लिया, लिखना शुरू कर दिया कि मुबारक हो खैरुल अनामा रहे हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, वरना फिर वहीं से शुरू कर दूंगा जहां से सवा घंटा पहले शुरू किया था। कर दूं वहीं से? नहीं, चाचा तो तैयार है ना? हाँ चाचा तैयार है। नहीं मगर माशाल्लाह आज नौजवानों ने भी हक अदा कर दिया। आपकी बस्ती में पहली बार आने का इत्तेफाक हुआ था, मगर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, सबको शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह बच्चे की मोनिस की बख्शिश व मगफिरत फरमाए कि मुबारक हो खैरुल अलामा रहे हैं, वो लेकर खुदा का कलाम रहे हैं, वो लेकर खुदा का। और फरिश्तों ने आकर कहा मिला से, फरिश्तों ने आकर कहा मिला से कि अबू अंबिया के इमाम रहे हैं, कि अबू अंबिया के। रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए महबूब, हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। हज़रात दौरान तकरीर अगर कोई लग़्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैंने उलमा इकराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फ़कीरे कूचए सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त यह है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए।
دیجئے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو یا رسول اللہ، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ حضرات انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، اب پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔